الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمانوں کا ماحول عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عنایت فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور سارے انسانوں پر اللہ نے احسان کیا اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو پیغمبر آئے وہ سارے انسانوں کے لیے آئے، کسی خاص جماعت، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، محمد خاتم الانبیاء والرسل، یہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنا اور آخری نبی ہونا یہ آپ کی خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعلیٰ صفت کے ساتھ مرحمت فرمایا اور آپ کو یہاں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کے بعد قیامت تک جتنے افراد آئیں گے وہ سب نبی کی امت میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، دونوں لحاظ سے ساری کی ساری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شمار ہوگی۔ جیسے کائنات کی ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے اور سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ سے ذرہ ہو، معمولی سے معمولی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا خالق نہیں۔ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے زمین میں بیج بویا اور ہم نے فصل اگائی ہے۔ بیج تو ہم نے بویا، لیکن بیج کے اندر جان پیدا کرنا، سوکھی ہوئی بیج کے اندر جان پیدا کر دینا اور پھر اسے مٹی میں ایک زمانے تک دبے دبائے رکھنا اور پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتے اور کوپل کا نکل آنا اور پھر چھوٹے سے بڑا درخت اور بڑا پودا ہو جانا، یہ ہماری کرشمہ سازی نہیں، یہ اس خالق کون و مکان کی کرشمہ سازی ہے جس کے اشارے پر سارا کام ہو رہا ہے، ساری چیز ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی ہوتی ہے اور پھر شوہر بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ملنے کی وجہ سے ہوا، یقیناً ملنا سبب ہے، ملنا وجہ ہے، لیکن اولاد کے صحیح سالم ہونے اور نہ ہونے میں یہ آپ کا کردار نہیں ہے، یہ اللہ کا کردار ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جسے چاہتا ہے مذکر عنایت کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مؤنث عنایت کر فرما دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عقیم یعنی باندھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اسباب کی حد تک تو کام ہم کرتے ہیں اور ہم کرنے کے مکلف ہیں، لیکن ان کاموں میں تاثیر رکھنا، ان کاموں کو آگے بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے مصلحت سے ہوا کرتی ہے۔ تو جس طرح کائنات کی ساری چیزیں
اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مد مقابل کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے افراد آئیں گے، اور کہا جائے کہ جتنے جنات بھی آئیں گے، کیونکہ انسان اور جنات دونوں عبادت کے مکلف ہیں، تو جتنے انسان اور جتنے جنات آئیں گے قیامت تک وہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے۔ آپ کی امت سے کوئی انسان خارج نہیں ہے۔ ہاں، امت کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ اجاب یجیب اجابتن کے معنی آتے قبول کرنا، اور دعا یدعو دعوتن کے معنی آتے بلانا، پکارنا، دعوت دینا۔ جتنے انسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت تک آئیں گے وہ تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، چاہے وہ امت دعوت میں ہوں گے یا امت اجابت میں ہوں گے۔ امت دعوت اور امت اجابت کیا ہے؟ امت اجابت وہ افراد ہیں جنہوں نے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا، مان لیا۔ ہمارا آپ نبی کی امت ہے اور امت اجابت میں ہے کہ ہم نے آخری نبی کو نبی مانا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ہم نے کتاب مانا، اللہ کی کتاب مانا۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے صحیفے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کا ہونا ہمارا ایمان ہے، آخرت کا ہونا ہمارا اس پر ایمان ہے، حساب و کتاب کا ہونا ہمارا اس پر ایمان ہے، تقدیر کے اچھے اور برے کا ہونا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ جل جلالہ کے دست قدرت میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے۔ اور جن کا ان چیزوں پر ایمان ہو، اسلام کی بنیادی عقائد پر، وہ انسان مسلمان ہوتا ہے اور وہ نبی کی امت کے لحاظ سے امت اجابت کی فہرست میں داخل ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یقیناً وہ دعوت کو جانے یا نہ جانے، لیکن امت ہے وہ امت دعوت ہے۔ نبی تو آئیں گے نہیں دوبارہ، دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، اب دوبارہ تو نہیں آتی ہیں۔ آخر اس کام کو آگے کون بڑھائے گا؟ جب پوری امت نبی کی پورے انسان نبی کی امت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم امت اجابت ہیں، لیکن جو امت دعوت ہے انہیں پتہ نہیں کہ ہم بھی کسی کی امت ہیں۔ کون اسے بتائے گا کہ تم بھی آخری نبی کی امت ہو؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی بن کر آئے، وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ وہ صرف اہل عرب کے نبی نہیں تھے، بلکہ جس طرح عرب کے وہ نبی ہیں اسی طرح وہ عجم کے بھی نبی ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، اے وہ لوگوں جو اسلام سے دور ہو، اسلام کے پیغام کو، اسلام کے سندیش کو، اسلام کے میسج کو جو نہیں جانتے ہو، آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ اور تم بھی امت دعوت سے امت اجابت بن جاؤ۔ آخر یہ امت کو کون بتائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کرام پر ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو ذمہ داری ہے عمومی اعتبار سے، وہ تمام مسلمانوں پر ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں پر، کہ وہ اپنا ایسا کردار پیش کرے، ایسا سلوک کرے سامنے والوں سے کہ سامنے والا سمجھے کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلام کو مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی لیے اسلام سے متنفر ہے کہ یہ مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، نہ ان کی تجارت میں سچائی ہے، نہ تجارت میں وفاداری ہے، نہ ایمانداری ہے۔ یہ مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں،
نہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے کردار میں صدق و صفا کے پیکر بنتے ہیں، یہ مسلمان ایسے، اسلام ایسا ہی ہے۔ وہ مسلمانوں سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی لٹریچر پڑھنا چاہیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی کتابوں کا، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث دیکھنا چاہیے، لیکن لوگ کتابوں کو نہیں پڑھتے، لوگ اس میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار ایسا بنائیں، ایسا کردار بنائیں کہ جو امتی دعوت ہے وہ بھی امتی اجابت ہو جائے۔ تو پہلی ذمہ داری لوگوں کو جو سمجھانے کی وہ تو علماء کرام کی، دوسرے نمبر پر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے تحت نکالا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں کسی مقصد کے لیے نکالا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان مضبوط ہو، اس لیے تمہیں برپا کیا گیا، اس لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کوتاہیاں ہر جانب سے ہو رہی ہیں، دعوت کا جو کام ہونا چاہیے اس طرح کام میں یقیناً کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کام نہیں ہو رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے، مدارس لاکھوں کی تعداد میں ہیں، علماء حفاظ ائمہ کرام لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تبلیغی جماعت کے نام سے جو جماعت ہے لاکھوں افراد اس کے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کام نہیں ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی ہے، اس گڑبڑی، اس خامی کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ بات اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ابھی یو پی کے علاقہ باغپت میں، باغپت ایک جگہ ہے، اس علاقے کے 13 افراد نے، پورے کے پورے خاندان نے غیر مسلم ہو گئے، وہ ہندو مذہب کو قبول کر لیا اس نے، اور جو خاندان کا سربراہ ہے کتنا پڑھا لکھا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو تصویر ان کی آ رہی ہے انہوں نے داڑھی بھی رکھ رکھی ہے، چاہے وہ داڑھی خاندانی رسم و رواج کے لحاظ سے ہو یا داڑھی کسی اور وجہ سے ہو، اسلامی شعار کی وجہ سے ہو، لیکن خاندان کا جو سربراہ ہے اس نے داڑھی بھی رکھ رکھی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے پوتروں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، اپنے بہو اور بیوی اور نوجوان شادی شدہ بچوں کے ساتھ کل 13 لوگوں نے بیک وقت ہندو دین کو، مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ سمجھانے کے لیے بہت سارے لوگ گئے، جب انہیں خبر ہوئی، مولانا کلیم صدیقی صاحب ہندوستان کے بڑے دائیوں میں شمار ہوتے ہیں، پھولت مظفر نگر میں ان کا مدرسہ ہے، شاہ ولی اللہ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ۔ خبر ہوئی، ان کے افراد بھی وہاں پہنچے، دیگر تنظیموں کے لوگ بھی آئے، لیکن اس وقت تک تیر ہاتھ سے نکل چکا تھا، کمان سے تیر نکل چکا تھا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک خاندان اور 13 افراد کا نہیں ہے، یہ واقعہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں انفرادی طور سے مرتد ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کہنے کے مسلمان ہیں وہ، لیکن پورے خاندان نے بیک وقت اسلام سے ہٹ کر ہندو مذہب کو قبول کیا۔ میڈیا نے اس کی تصویریں دکھائی، اور مندر میں وہ پوجا کرتے ہوئے اور آگ کے الاؤ کے سامنے وہ چکر لگاتے ہوئے نظر آئے، اور پھر سنسکرت کے بھجن وغیرہ گائے گئے، کچھ ان کو اشلوک پڑھائے گئے، اور وہ چیز انہوں نے پڑھا، اور پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے خاندان کے ایک بڑے آدمی کو مارا گیا ہے، ہم نے مسلمانوں سے بھی کہا کہ مجھے انصاف دلاؤ،
کوئی گاؤں کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سیٹ صاحب، گاؤں کے کسی فرد نے ہمیں انصاف نہیں دلایا. کچھ ہندو لوگ تھے، انہوں نے تعاون کی درخواست کی، میں تعاون کروں گا، لیکن شرط یہ کہ ایسا کرنا ہے. تو میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے، آئندہ قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے، اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ہم نے اپنی خوشی سے، کسی کے دباؤ میں نہیں، اپنی خوشی سے ہم نے ہندو مذہب کو قبول کیا ہے. المیہ ہے بہت بڑا دوستو، اس گاؤں کے لیے بھی المیہ جس گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا. اور میں تو کہتا ہوں گاؤں کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے المیہ ہے. جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہو، قلب و جگر وہ رکھتا ہو، یہ المیہ ہے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہم اپنے بھائی کو انصاف نہیں دلا سکتے، ہم ظلم کے تماشائی بنتے رہیں گے کہ ہمارا بھائی ہمارے سامنے مظلوم ہو رہا ہے اور ہم کچھ کارروائی نہیں کر رہے، کچھ سفارش نہیں کر رہے، یہاں تک کہ وہ حضرات غیر مسلم ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے بہت بڑا المیہ. جو بھی مسلمان ہوگا وہ یقیناً اس واقعے کو سن کر تڑپ جائے گا. ایک دو آدمی کی بات ہو تو ہو، ایک دو آدمی کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پورے خاندان کا مسئلہ ہے. اور ہندو برادری جشن منا رہی، جشن. جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں جشن منایا جا رہا ہے. میڈیا میں الٹی سیدھی باتیں پیش کی جا رہی ہے، اسلام کی غلط تصویریں اور مسلمانوں کے غلط چہرے پیش کیے جا رہے ہیں. دوستو اس طرح کے واقعات اکا دکا تو پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور سے اتنا بڑا واقعہ شاید بہت کم پیش آتا ہوگا. ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی کو آدمی محسوس کرے. ایمان کی چاشنی اگر محسوس ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کی چاشنی آ گئی وہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح سمجھے گا جس طرح انسان، زندہ انسان آگ میں جانے کو اور کودنے کو ناپسند کیا کرتا ہے. لیکن دھڑلے سے یہ کام ہو گیا. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. علماء کو چاہیے کہ وہ خانقاہی علماء یا مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر انہیں بند نہیں ہونا چاہیے. ائمہ کو بھی چاہیے کہ صرف اپنی امامت سے انہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے مسجد کے امام نہیں، وہ گاؤں محلے کے لیے داعی کی حیثیت رکھتے ہیں. مؤذنین بھی صرف مسجد میں اذان دینے والے نہیں، بلکہ دین کے لحاظ سے گاؤں محلوں کی ضرورت پر غور کرے. اہل ثروت کو بھی چاہیے کہ کوئی آدمی اگر غربت کا شکار ہے اور غربت کی وجہ سے پریشان ہے، اہل ثروت کو بھی چاہیے کہ ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں. تنظیمات اور تحریکات جو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں کام کر رہی ہیں، کچھ تو نام نہاد تنظیمات ہیں اور کچھ واقعی میں کام کرنے والی تنظیمات ہیں. ان تنظیمات کو بھی چاہیے کہ وہ جائزہ لیں کہ ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں. ہمارے یہاں کہیں فساد ہو جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، ہندوستان کی تقریباً تنظیمات وہاں پہنچ جاتی ہیں. یہ خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے. ابھی کیرلا میں سیلاب کا واقعہ پیش آیا، ہزاروں لوگ ڈوب گئے، ہزاروں گھر ختم ہو گئے. ہندوستان کے کونے کونے سے تنظیمات پہنچی اور فوراً ان کے لیے کام کیا. تو جس طرح ہماری تنظیمات ناگہانی مصیبت یا ناگہانی فسادات کے موقع پر ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے لحاظ سے کام کرتی ہے، چاہیے کہ فسادات کے علاوہ بھی جو مسلم علاقے ہیں، غیر مسلم علاقے ہیں، وہاں کا جائزہ لیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ذمہ داری ہے تنظیمات کی، تحریکات کی اور علماء کی اپنے اپنے لحاظ سے، ائمہ کی اپنے اپنے لحاظ سے، اہل خانقاہوں کی اپنے اپنے لحاظ سے ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے آپ کو چہار دیواری میں بند کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں امام صاحب ہو گئے، ہمیں تنخواہ مل گئی، 5 وقت کی نماز پڑھا لیا، ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کما لیا، چھٹی ہو گئی. نہیں، چھٹی نہیں ہوئی آپ کی.
یہ ٹھیک ہے آپ کما رہے ہیں، معاش کی تلاش بھی ضروری ہے، اہل و عیال کے لیے رزق کے لیے تگ و دو کرنا بھی کار ثواب ہے، لیکن آپ عالم ہیں، آپ امام ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ کو دینی مسائل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو دین سے کیسے قریب کیا جائے، لوگوں کو دین سے کیسے جوڑا جائے، اور جو لوگ امت اجابت رہی ہیں، جو لوگ امت دعوت ہیں، ان تک دعوت کا کام کیسے پہنچایا جائے، اس کے بارے میں بھی سر جوڑ کر بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ارتداد کے اس سے پہلے بھی ہوئے، جب شودی سنگھٹن تحریک تھی، ہزاروں لوگ ارتداد کے شکار ہوئے، جب عیسائی مشنری انگریزوں کے زمانے میں یہاں آئی، ہزاروں لوگ عیسائی بنے، اور اسی طرح اور بھی دیگر تنظیمات اور تحریکات کا جب وجود ہوا تو مسلمان ارتداد کے شکار ہوئے۔ لیکن یہ باتیں پرانی ہیں، اب جو ماحول ہے اس ماحول کو سمجھنے کے لیے اور ملک کی جو تصویر بنائی جا رہی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کی جو تصویر بنائی جا رہی ہے اور جس تصویر میں رنگ بھرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پورا رنگ ہندوازم کا بھر دیا جائے، تو ایسے وقت میں دوستو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے چہار دیواری سے نکل کر معاملے کو آگے تک بڑھائیں، اور جو مسائل لوگوں کے ہیں کہ آخر وہ ارتداد کے شکار کیوں ہو رہے ہیں، بددینی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دینی معلومات ان کو فراہم کریں، جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تعلیمی مسائل ان کے لیے حل کریں، معاش کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کے لیے معاشی مسائل کو حل کریں، وہ غربت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کے لیے مال کی فراوانی اور ضروری اخراجات کے لیے ہم ان کے مسائل حل کریں۔ یہ امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ورنہ ارتداد کے سلسلے میں امت کا ہر فرد، خاص طور سے وہ لوگ جو سربراہ قسم کے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمات اور بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں، خاص طور سے وہ مجرم ٹھہریں گے، اس لیے کہ انہیں تو ہم سے زیادہ وسائل نصیب تھے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ان کے پاس زیادہ وسائل تھے، پھر کیسے ان لوگوں نے اس پر روک نہیں لگائی، یا کیسے ان لوگوں نے اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ دوستو بہت المیہ ہے، ہمیں سچا پکا مسلمان ہونا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو کام ہے ہمیں یہ کہ اسلام کی دعوت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، امت اجابت کی بھی اصلاح کرنی ہے، جو مسلمان فساق و فجار کی فہرست میں ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور جن کا تذکرہ ہم نے کیا کہ امت دعوت ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ نبی، آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخری نبی جو ہیں وہ صرف ہمارے نبی نہیں، وہ سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، سارے انسانوں کے نام ہے، وہ خالق کون و مکان کی کتاب ہے، وہ سارے مانوتا کے نام، ساری انسانیت کے نام وہ سندیش اور پیغام ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ لوگ بہت سارے اس بات کو نہیں جانتے ہیں، وہ اسلام کو صرف مسلمانوں کے لیے، قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے، آخری نبی کو صرف مسلمانوں کے لیے سمجھتے ہیں۔ نہیں، مجھے بتانا ہے یہ دین سب کے لیے، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ سب کے لیے۔ یہ جب ہم بتائیں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے، تو انشاءاللہ ارتداد کے شکار ہمارے بھائی نہیں ہوں گے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔